بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ بات ہوگی خیبر پختونخوا میں ہونے والے ایک نئے تجربے کے حوالے سے، ایک نیا تجربہ جس کی تیاریاں ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر مالیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں، مختلف آپشنز جو ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ملازمین پر بڑا وار کرنے کی تیاریاں ہیں، اور چونکہ نگران حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نگران حکومت اس قسم کا فیصلہ افورڈ کر سکتی ہے۔ کوئی سیاسی حکومت، کوئی منتخب حکومت اس قسم کا فیصلہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے اسی وقت کو مناسب سمجھا گیا ہے، اور یہ غور کیا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ محکمہ خزانہ کا ایک اجلاس ہوا ہے، میڈیا کو یہ خبر پہنچی ہے کہ 3 آپشنز جو ہیں ان پر غور کیا گیا ہے۔ پچھلا بجٹ بھی جب پیش کیا گیا تو اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا، اور یہ 35% اضافہ جب کیا جا رہا تھا تو تب بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر صوبہ مالی طور پر جس کی پوزیشن انتہائی پتلی ہے، انتہائی جو ہے یہاں پر بحرانی سی کیفیت ہے، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں صوبائی حکومت کے پاس، تو پھر مزید 35% اضافہ جو ملازمین کی تنخواہوں میں کیا گیا ہے، پھر اس کی تک نہیں بنتی تھی۔ یہ سوال اٹھایا گیا تھا، یہ اس پر بات کی گئی تھی۔ اب آپشن پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اضافہ جو ہے 35% تنخواہوں میں یہ واپس لے لیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں ملازمین اس 35% اضافے کے ساتھ، اس میں 25% کٹوتی کی جائے۔ اگر 35% اضافہ جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے تو پھر اس سے بچت ہوگی ماہانہ 9 ارب روپے۔ اسی طرح اگر دوسرا آپشن استعمال کیا جاتا ہے اور 25% کٹوتی کی جاتی ہے موجودہ تنخواہوں میں سے، تو پھر ماہانہ بچت کا جو ایک تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 8 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو الاؤنسز ملتے ہیں سرکاری ملازمین کو، اس میں ایگزیکٹو الاؤنس ہے، اس میں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہے، اور دیگر الاؤنسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تو اس سے بھی ماہانہ 2 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ اسی مالی بحران کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ صحت کارڈ جو ہے وہ معطل کیا جاتا رہا ہے۔ جو انشورنس کمپنی ہے اس کے بقایا جات ہیں، اربوں روپے کے بقایا جات ہیں، اور اسی وجہ سے صحت کارڈ میں تعطل آتا رہا ہے۔ اب بھی پوری طرح پیمنٹ نہیں ہو رہی انشورنس کمپنیوں کو، اور ہسپتالوں سے جو لین دین ہے اسی صحت کارڈ کے حوالے سے، وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اگر کٹوتی ہوگی تو ظاہر ہے، اور اگر ان میں سے وہ جو ایک اضافہ ہے وہ اگر واپس لیا جائے گا تو ایک تشویش کی لہر تو ظاہر ہے کہ ابھی انہی خبروں کی وجہ سے دوڑ گئی ہے سرکاری ملازمین میں، لیکن یہ فی الحال آپشنز ہیں۔ یہ حکمت عملی جو ہے وہ ابھی منظوری اس کی نہیں لی گئی، یہ حتمی نہیں ہے، یہ فی الحال خبریں ہیں، اور یہ خبر مصدقہ تب ہوگی جب وزیر اعلیٰ اس منصوبے کی منظوری دیں گے۔ اور بتایا یہی گیا ہے کہ محکمہ خزانہ کے اجلاس میں جب یہ تینوں آپشنز زیر غور آئے تو کچھ وہاں پہ شرکاء نے مخالفت کی، اور جو زیادہ جو اتفاق کیا گیا وہ اسی پہ کیا گیا کہ یہ ساری تجاویز، یہ سارے جو آپشنز ہیں یہ رکھے جائیں، وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے اعظم خان، ان کے سامنے رکھے جائیں، وہ پھر حتمی منظوری دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بحران سے نکلنا ہے، ایک مسئلے سے نکلنا ہے، تو اس مسئلے کا یہی حل ڈھونڈا گیا ہے کہ یہی تینوں آپشنز جو ہیں ان میں سے کوئی آپشن استعمال کیا جائے، یا ان میں سے کوئی 2 آپشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ بہرحال نزلہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین پہ آنا ہے، اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام سرکاری ملازمین اتنا نہیں کرتے جتنا وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مالیاتی بحران سے نکلنے کے لیے یہ ایمرجنسی لگانے کی جو تجویز ہے یہ خبروں میں ہے، اور یہ خبر بڑی خبر تب بنے گی جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کی منظوری دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نیا تجربہ ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے، سیاسی منتخب حکومت اس قسم کا فیصلہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف کے جو آخری 2-3 مہینے تھے اس میں بھی ہم نے یہ اسی قسم کا مالی بحران دیکھا تھا،
اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تنخواہیں لیٹ ہو گئی تھیں، سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں سرکاری خزانے کے اندر، پھر اس کو کیسے مینج کیا گیا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نگران حکومت اتنا مجبور ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کے آپشنز پر غور کر سکتی ہے، تو پھر ہماری وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ تو ہم دیکھتے ہیں وفاق کی جانب، ہمارا صوبہ وفاقی حکومت کی جانب دیکھتا آ رہا ہے۔ جو بھی اس صوبے کے بقایا جات ہیں وہ ادا نہیں کیے جا رہے وقت کے اوپر، جو بھی ہمارا شیئر بنتا ہے وہ ہمیں بر وقت نہیں ادا کیا جا رہا، جو بھی اس صوبے کے حقوق ہیں وہ نہیں ادا کیے جا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے حالات تو پھر ہوں گے۔ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وفاق میں کسی اور سیاسی حکومت جماعت کی حکومت ہوتی تھی اور صوبے میں کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی تھی، تو تب بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ کے یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، مرکز میں بھی مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی، جہاں پر دونوں جماعتوں کی مخلوط حکومت تھی، اور مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تب بھی ہمیں وہ حقوق پوری طرح نہیں مل سکے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا، یعنی اگر محمود خان بھی وزیر اعلیٰ ہیں تو ہم نے ان کو چیختے ہوئے دیکھا ہے، اس طریقے سے چیختے ہوئے نہیں جس طریقے سے ان کو چیخنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ان کو اپنے صوبے کے حقوق مرکز سے لینے چاہیے تھے، وہ لینے میں ناکام ہوئے۔ اس سے پہلے پرویز خٹک لینے میں ناکام ہوئے، اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعلیٰ گزرے ہیں وہ سارے لینے میں ناکام ہوئے، تمام سیاسی جماعتیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کی مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر دیکھا ہے کہ جب بھی صوبائی حقوق کے معاملے پر بات کی گئی ہے، جب بھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جب بھی بجلی کے خالص منافع کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر پایا ہے، ایک موقف کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، قراردادیں پیش ہوئی ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی کتنی ہی قراردادیں جو ہیں وہ صرف فائلوں کی نظر ہو گئیں، کاغذات میں پڑی ہوئی ہیں، ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور آج حال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تجربہ یہ کیا گیا کہ ایک سیاسی نگران کابینہ بنائی گئی، مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگ اکٹھے کر کے ایک کابینہ بنائی گئی۔ اب اگر وہی کابینہ ہوتی اور اس قسم کا فیصلہ ہوتا یا اس قسم کی تجویز سامنے آئی ہوتی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں ان پر الزام لگتا کہ جن کے لوگ نگران کابینہ میں ہوتے۔ اب یہ ان سیاسی جماعتوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے لوگ اب اس موجودہ نگران سیٹ اپ کے اندر نہیں ہیں، لیکن یہ اب دیکھا جائے گا کہ جو نگران وزراء ہیں یا نگران سیٹ اپ ہے یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں نگران، وہ ان تجاویز پر کیا رسپانس دیتے ہیں اور کس قسم کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال دیکھنا اب یہ ہے کہ ایک نیا تجربہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کس حد تک اس فیصلے کو قبول کر پائیں گے، ہضم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہوگا اگر اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کے لیے بھی کہ کیسے ایک صوبہ مسلسل کئی دہائیوں سے اپنے حقوق مانگ رہا ہے، اس کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اگر مالیاتی پوزیشن اتنی پتلی ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا جو بجٹ بنتا ہے اس خیبر پختونخوا کا، تو اس میں ایک تو ٹیکسز جو اپنے ٹیکسز ہیں صوبائی، اور دوسرا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ وفاق سے آتا ہے۔ وفاق اگر ہمیں تمام بقایا جات پوری طرح ادا کر دیں، ہماری جو رائلٹی ہے مختلف مداد کے اندر وہ اگر باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس قسم کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ۔